الحمد لله الذي أبدع الأخلاق بالأرضين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ کی نعمت و ثنا، بے حد و بے حساب درود شافع روز جزا ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت وسیم ذات اقدس پر، جو مرحوم لڑا کی بابرکت اور کیف اور لطف لمحات کی حاضری. الحمد الراحمین اللہ رب العالمین اپنی بلند ترین بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. مجھ سمیت نبی علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ کریم سب کو راہ مقدس کی برکات اور بہاریں نصیب فرمائے. خالق کائنات اللہ جل وعلا شانہ کا مقدس کلام، جو کلام اللہ ہے، جس کو خود کلام مقدس نے ٹائٹل دیا انہ لقرآن کریم. العالمین کی ذات کا تعارف کروایا. یا ایھا الانسان ما غرک رب العالمین نے اپنی ذات کو بھی کہا کریم کہا. جب اپنے سچے رسول کی باری آئی تو لقول رسول کریم. قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ رسول کریم سے اور پھر قرآن مقدس کا تعارف بھی اللہ کریم نے قرآن کریم کہہ کر اور کہیں قرآن مجید کہہ کر رب کائنات میں فرمایا. یقیناً جس ذات کی طرف سے کلام آیا وہ اللہ کریم، جس محبوب کے پاس سینے پر قرآن اترا وہ رسول
رسول کریم جو آنے والی کتاب ہے جس کو جبریل لے کے آئے، وہ کتاب کریم اللہ رب جلال نے جب یہ کرم نوازی فرماتے ہوئے مالک کائنات نے اپنی ذات کی نسبت کرم سے فرمائی، رسول کی ذات کی نسبت کرم سے فرمائی، کلام اللہ کی نسبت کرم سے فرمائی، دنیا کو ایک پیغام دیا، وہ کرم کے متلاشی ہو، آؤ تو صحیح کرم کے سوالی بن کے دیکھو تو صحیح میری کرم نوازی تم پر کتنی زیادہ نوازی ہوتی ہے، تمہارے آنے کی دیر ہے، کریم کے ظاہر راضی ہونے کی دیر نہیں، تم آؤ تو صحیح دروازہ رحمت پر پورا ماہ مقدس جتنی تعداد میں گناہگار جہنم سے آزادی پاتے ہیں، ہزاروں گنا تعداد بڑھا کر مالک کائنات یومۃ الوداع کے پاکیزہ لمحات میں جتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا کلام اللہ قرآن مقدس جس کو اللہ کریم نے اپنا کلام قرار دیا، وہ کلام اللہ جس کا ثانی نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس کا کلام ہے اس کا ثانی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب قرآن کی تلاوت کی باری آتی یا کبھی قرآن مقدس کی تلاوت کو سنتے یا کرنے لگتے تھے تلاوت تو پہلے بے ہوش ہو جاتے، زبان پر ایک جملہ آتا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، میں اس کلام کی تلاوت سننے یا کرنے لگا ہوں جو میرے رب کا کلام ہے۔ اب کلام کی اہمیت جو ہے وہ کلام کرنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا کوئی معزز شرافت والا ہوگا اتنا ہی اس کا کلام بھی اعلیٰ ہوگا۔ کائنات میں نہ رب کی ذات کو کسی سے تمثیل دی جا سکتی ہے نہ تشبیہ دی جا سکتی ہے، جب وہ ذات اس قدر اعلیٰ آپ محبت سے کہیں گے کہ اس کا کلام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہے۔ جس رسول کے سینہ نبوت پر اللہ کریم نے وہ قرآن نازل فرمایا، وہ محبوب کا پاک سینہ بھی اعلیٰ۔ جب قرآن کریم کی وحی کا نزول ہوتا، جبریل امین تشریف لاتے، سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت کو چند حرف عطا فرماتے تاکہ قرآن کے الفاظ جلدی جلدی پاک محبوب کو یاد ہو جائے۔ رب کائنات نے فرمایا، حبیب لا تعجل به ان علینا سمعہ و قرآنہ، میرے حبیب جلدی نہ کریں، یہ قرآن تو آیا ہی آپ کے سینے میں جمع ہونے کے لیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا سمعہ و قرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، میرے حبیب آپ کو جلدی کی کیا ہے ضرورت؟ جبریل امین بقیہ تمام انبیاء اور مرسلین کی بارگاہ میں جتنے عرصے تک آتا رہا، اس کا جو ریکارڈ محدثین نے نکالا، فرماتے اکیلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ وہاں بقیہ تمام انبیاء کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ماہ مقدس ماہ رمضان اللہ کریم نے دیا ہے اسے نشان کہ اس میں نازل فرمایا رب کریم نے اپنا کلام، جس کو دنیا کہتی ہے قرآن، وہ آیا کس مہینے میں؟ سال ہوتی کرایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب فرماتا ہے ماہ رمضان اے برکتوں والا، یہ میرا معزز مہمان، یہ ہے وہ مہینہ شان والا آیا جس میں قرآن شان والا۔ یا اللہ یہ قرآن کب آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن قدر والی رات میں اتارا۔ اور قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی وہ رات۔ میں سوچنے بیٹھا یا اللہ لیلۃ القدر کو مقام ملا اس وجہ سے، آپ بھی ذرا سوچ کے بتائیے مجھے، لیلۃ القدر کو مقام ملا بولیے گا ذرا، اس وجہ سے قرآن اس رات میں آیا، جس رات میں قرآن آئے وہ رات شان والی رات بن جائے، تو جس رات میں قرآن والا رسول آئے وہ رات کتنا اثر والا۔ یہ نسبت
سے ملا. آئیے پھر مقام قرآن مقدس نے کیا دیا. قرآن مقدس پہلے نبیوں کو ضرورت ہوتی تھی کلام اللہ کو لینے کے لیے. ابراہیم بھی خاص مقام پہ گئے صحائف اسماعیل لینے کے لیے. اسماعیل بھی خاص مقام پہ گئے. جب موسیٰ پر تورات کی باری آئی موسیٰ بھی طور پر تشریف لے گئے. جب انجیل کی باری آئی عیسیٰ بھی خاص مقام پر تشریف لے گئے. میرے حبیب تجھے بنایا ہے امام النبیین، تیرے سر پہ تاج رکھا ہے خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیرے کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے. میرا حبیب تو بدر میں ہوگا قرآن تیرے پیچھے بدر میں اترے گا. حبیب تو احد میں جائے گا قرآن تیرے پیچھے احد میں آئے گا. میرا حبیب تو خندق میں قرآن خندق میں. میرا حبیب حنین میں قرآن حنین میں. میرا حبیب تو شب اسرا عرش بری کی طرف آ رہا ہوگا. مالک سبحان الذی اسرا بعبدہ سے تیرے معراج کے سفر کو بیان. یہاں تک مالک کائنات نے فرمایا میرا حبیب تو سفر میں جائے قرآن سفر میں آئے. تو بدر میں جائے قرآن بدر میں آئے. تو حضر میں جائے قرآن حضر میں آئے. حتیٰ کہ میرے حبیب تو اپنی محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ کے پاس بستر پہ آئے گا. میں اللہ تیرے پاس بستر پہ قرآن کا نزول فرماؤں. رب نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی عطا فرمائی. کیا ہی مقام عطا فرمایا. آئیے پھر حدیث رسول سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر اپنے ایمان روشن کرتے ہیں. کیا کہا میرے سچے نبی نے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام خطیب نے اور امام ابو نعیم نے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سچے عاشق رسول نے روایت کیا ہے. اس کو حضرت ابی ہریرہ قاری قرآن نے جنہوں نے 5000 سے زائد احادیث رسول جمع کر کے اس امت کو تحفہ دیا حدیث کا. وہ ابی ہریرہ اس قرآن کی روایت کیا بیان کرتے ہیں. میرے محبوب نے کیا شان تھا. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس. سونے سچے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابی ہریرہ قرآن کو سیکھ اور دنیا والوں کو سکھاؤ. جنہیں سکھاونا ہے انہاں دی گل ہو گئی. قرآن کو سیکھ تعلم القرآن علمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك لما يزار البيت العتيق. میں وہ الفاظ پڑھیں جڑے حسین دے نانے دی پاک زبان دے اچھا گزارو. مایا ڈھولا نہیں پڑھیا میں جناب والا رسول اللہ دا پاک کلام پڑھیا. سونے نبی علیہ السلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے. پاک نبی نے ارشاد فرمایا اے ابی ہریرہ قرآن پڑھنا سیکھ اور اسے اوروں کو سکھا لوگوں کو سکھا. پھر ارشاد فرمایا لا تزال کبھی رکی نہ پیا ہمیشہ ہمیشہ زندگی کیوں کم کرتا نہیں. سونے نبی نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا. یہ کام ہمیشہ زندگی بھر کرتے رہنا. پھر اگر تم اس حال میں مر گئے اس دنیا سے چلے گئے فرما آسمان سے ملائکہ تمہارے قبر کی خاک کے لیے ایسے اتریں گے جیسے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آسمان کے شاک ہو سکتا ہے. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے مدینے والے ماہی کا فرمان نہیں تبدیل ہو سکتا. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن سے دنیا کو سکھا. اللہ مسلمان درگور مسلمانی درد رہ گئی رسم اعظم روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج کا مسلمان مجھے اس وقت رونا آتا ہے منبر رسول پہ بیٹھ کر سچے دل سے کہہ رہا ہوں. جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں لوگ قرآن کو پیچھ پھیر کر جا رہے ہوتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کلام اللہ کی تلاوت کر کے گھروں میں جا رہے. ایسا تھا یا نہیں تھا بولو سے بیٹھے. ایک وقت وہ تھا جب لوگ اس وقت تک گھروں کی طرف نہیں جاتے تھے.
ہوں تو جناب 5 منٹ کا لکاری صاحب درس دے میں تامی جناب والا میں دیکھا لوگ شلوار چھنڈے کے گھر تک کیوں بھی 5 منٹ سجا کے آرام کری گل کیوں سنو کوئی بات نہیں میاں یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے ساری یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے پتہ چل جائے گا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون بولو سارے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہو کر ہمارا قافلہ سالار کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مقدس فرمایا جس وقت قرآن پڑھنے والا اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے یہ روایت میں ویسے اگے 2 باری پڑھی 3 باری تو ذکر کرتا بڑی اہم روایت میرے دل میں بڑی بات کی کیفیت آئی میں کیا یا اللہ اسے تے قائم رکھی تے اسے تے فوت کرے اسے تے وفات عطا فرماوی زندگی اسلام والی خاتمہ قرآن کے اسلام والی ایمان والی نصیب فرما میرے اللہ دنیا تے اگر کوئی اور فاتح واسطے نہ بھی ٹرے رب کائنات دی عزت دی قسم عرشی ملائکہ نے فاتح واسطے آ جاوے تے تو ڈرتے ہیں سبحان اللہ اللہ یا رب کائنات کے پاک حبیب نے ملائکہ ایسے آسمانوں سے اترے گے اس قبر کی خاک کی زیارت کے لیے جیسے بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں اور ملائکہ آسمانوں سے ایسی حسین تشبیہ دی ہے سچے رسول نے آخر سونے نبی نے کیا ارشاد فرما مشکات اور دارمی کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک حبشی غلام فرما کعبے کے پتھر ڈھا ڈھا کر کعبے کو معاذ اللہ شہید کر دے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قرآن کی باری آئی تو فرمایا قرآن شہید نہیں قرآن کو رب ملائکہ کے ذریعہ آسمانوں پہ اٹھا فرمایا قرب قیامت میں کعبے کو شہید کیا جائے گا لیکن کلام اللہ کو اللہ آسمانوں پہ اٹھا لے گا صبح کو لوگ اٹھیں گے حروف قرآن کے اوراق سے غائب ہوں گے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کعبے کا اٹھانے والا کعبے کا گرانے والا ایک حبشی غلام ہوگا لیکن قرآن مجید کو اٹھا کر لے جانے والا خود رب جلیل ہوگا فرمایا رب کائنات نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قرآن نازل بھی اساں کیتا ہے کہ حفاظت بھی اساں کرنی ہے کعبے کو بچایا تھا رب کریم نے ابابیل کے ذریعے سے قرآن کو رب بچائے گا رب جلیل اپنے ذریعے جو فرق ابابیل اور کعبے میں ہے وہی فرق قرآن اور رب جلیل ہے دوستان گرامی سونے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا آئیے پھر 11ویں کی اگلی حدیث ایمان تازہ ہو رہے ہیں ایمان تازہ اسی کا ہوگا جس کے سینے میں ایمان اللہ اکبر سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں بہت بھی قبول ہے اور عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے سبحان اللہ وہ نہ جسم مصطفیٰ کو زندگی حضور دوستان گرامی قرآن اللہ کی وہ معزز ترین کتاب اس کلام اللہ کا ایک حرف عام دنوں میں پڑھیں 10 نے کیا لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ماہ رمضان قرآن کا ایک حرف پڑھ 7000 نے کیا 7000 نے کیا جس قرآن پڑھن والے نے 6666 آیت مصلی رسول پہ پڑھیا ہو سی میں نے تو خودی قسمت سے راس کہاں ہے کہ اللہ نے اردو اور کتنا اونچا تعالی ہے سارے گرامی سونے نبی نے ارشاد فرمایا القرآن واحب الی اللہ جملے سنیں اور چشم تصور میں وہ منظر لائے یہ کس زبان سے یہ نورانی الفاظ نکلے الفاظ میں بھی نور ہے اور ترتیب میں بھی نور ہے بیان کرنے والے نے راوی حدیث نے جو بیان کیا وہ بھی اس کا بیان کرنا بھی نور ہے ہم تک پہنچنا بھی نور ہے اللہ کریم کے سچے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا القرآن واحب الی اللہ من السماوات والارض وما فیہما فرمایا قرآن اللہ کی وہ سچی کتاب ہے رب کو آسمانوں سے بھی زیادہ محبوب زمین سے بھی زیادہ محبوب فرمایا فمن فیہن جیڑی شے زمین و آسمان دے وچکار
رب انہاں ساری چیزاں نالوں قرآن کو سب کو نیڑ گیا ماں جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے اللہ کو ان تمام چیزوں سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. اللہ کو اکبر کبیرہ. وہ مسلمان قرآن کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ نال نال پوچھ لینا چلا اخلاق کی تربیت ہی ضروری ہے. اور جناب اعلیٰ بسا ٹیوٹر تو ٹیوشن فیس دینی ہوئے تو ایک مضمون دے 3,000 اپنے واسطے نہیں یاد گیا میں گھر ہی پڑھانا لیکن قرآن کے حافظ کا مقام بتا رہا ہوں کہ حافظ قرآن دے بنا ہوئے تو جناب 500 روپیہ بھی بہت اوکھے ہو بیٹھن اس مجموعے چی کئی درویش ایسے نہ جان قرآن دے حافظ کو دینا ہوئے تو 300 کو مشکل جی انگریزی پڑھانا والے دینا ہوئے ایک مضمون دے 3,000 اس طرح ہے کہ نہیں لیکن رب کائنات جل کریم کے پاک حبیب کا وہ سچا فرمان یہ گل میرے دل نو بڑی لگ دی ہے کہ میں کیا حشر کو ہوگا یہ معلوم بول پو تو صحیح حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون یہ تو حشر کے دن پتہ چلے گا نا. سونے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا ان سمجھے خود ذات مصطفیٰ اس گھر میں وعد فرما ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ یوں سمجھے خود ذات مصطفیٰ اس گھر میں وعد فرما رہے ہیں. اور جو شخص قرآن مجید سن رہا ہے سمجھے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سن رہا میں حضور کا بیان سن رہا جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ یوں سمجھے رب العالمین سے ہم کلامی اور باتیں کر رہا مولا مرتضی حضرت حیدر کرار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا علی کا ذکر مومن کر سکتا رب کے نام کی عزت دی قسم نہ قسم پاک علی کا ذکر بھنگ پی کے کر لیا نہ چرس پی کے کر لیا اسما جدہ بھی ذکر علی کیتا ہے باب جو کیتا ہے مسجد پہ کے کیتا ہے تو عبادت سمجھ کے کیتا ہے. سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کائنات والو چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں فرمایا ایک کعبۃ اللہ کو خالی دیکھنا بھی عبادت میں بولوں گا آپ کہیں گے عبادت ایک کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے پانی کو محض دیکھنا بھی عبادت. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. سچے رسول نے فرمایا قرآن کی زیارت بھی عبادت عالم کے چہرے کو تکنا بھی عبادت. اللہ اکبر کبیرہ. امام تقی الدین سبکی صاحب کنز المال کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں صاحب کنز المال ان حملت القرآن فی ظل اللہ یوم القیامہ قرآن نو یاد کرن والے سفیر دی زینت نہیں سینے دی زینت بنا فرما دن قیامت دے جدہ سورج سوا نیزتے ہو سی نفس نفسی دا عالم ہو سی انبیاء اور مرسلین دی پاک زبان ہر دے بھی نفس نفسی جاری ہو سی فرما ایسی کیفیت حضور فرما میری امت دے ان حملت القرآن فی ظل اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ مگر انبیاء والمرسلین سونے نبی نے ارشاد فرما قیامت کا دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا اور لکھا میل دورے ہوں سو جناب اعلیٰ جون دے نہیں دے تلک سے ایسی کیفیت ہے کبھی دن مقصد دے صرف سوا نیزے پہ ہو اور روخے الٹا سورج دا امام راضی فرماتے ہیں اس سے سدھا اسی سورج کا فرما اس وقت کیا کیفیت ہوگی لیکن سونے نبی نے ارشاد فرما قرآن پڑھنے والے اس پر عمل کرنے والے دعا کرو اللہ سب عاملین عمل کرنے والوں میں بنائے فرما قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے رستے پہ چلنے والے فرما قیامت کے دن تپتی دھوپ میں اس وقت رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے جب اس کے عرض کے سوا کسی چیز کا فرما اس وقت یہ
قرآن، کیونکہ ایک قرآن نورانی شیشہ حق درا بکھاوے، تو جو پڑھے اس میں عمل کماوے سدھا ہی جنت۔ دوستان گرامی، یہ قرآن مقدس جس کو آج ہم نے اور کئی قرآن مجید کے نسخے پڑھے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں، اور مجھے دے کے جاتے ہیں اکثر لوگ، یہ آتے ہیں جناب آپ سے قرآن مسجد تک چھڑیا ہے گھر جا کر، میں اس چیز کا چشمدی کی گواہ ہے۔ وہ قرآن مجید کے نسخے روز شدہ یعنی جو استعمال شدہ پڑے ہوئے ہوتے، وہ کیوں آتے سپارے آتے تھے سنجنا آپ کو گھر جا کر نہیں جانا۔ تو انہیں قرآن کو جب سینے سے نکالا نا، اقبال کی روح تڑپی ہو سا گیا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا، اگر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تو برما دی یہ صورتحال نہ ہوتی، قرآن سے اگر پیار ہوتا تو آج کشمیر کی بچیوں پر ظلم نہ ہوتا، اگر قرآن سے پیار ہوتا تو برما کی بچیوں کے کباب نہ بنائے جاتے، اگر قرآن پر مسلم نے آج عمل کیا ہوتا تو رب کائنات کی عزت کی قسم بدر دی فضا دور کو نہ ہے، بدر کی فضا دور نہیں تھی، لیکن کیا کریں درد دل سے وہی کہنا پڑتا ہے کہ وائے ناکامی کے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے نکل جاتا۔ اور جناب علیہ کی بھیڑی سے یاد کی تھی سائنسدانہ جنگی بھی ہے پر وہ گھڑا پر ایک کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، کیونکہ آن کی تا جو فیس بک لگے رہے کھول گئی شیطانی مشین میں، جیڑی منزل پڑھنی ہے جناب کو اسے لگی ہے کہ نہیں۔ میں تو اپنا تجربہ کرتے ہیں، بعض اوقات میں قرآن میرے موبائل میں قرآن پاک ہے، میں قرآن پڑھنے کے لیے بول کہ نہیں ہاتھ پہ جاوے دوئے پاسے جناب ہے موڑے ہو جی چیزاں جناب اس کا پڑھتے پڑھتے قرآن کی تلاوت رہ گئے۔ میں اسے واسطے آتا گیا کہ جناب یہ شیطانی چرخا مشین جڑی ہے نا، رب کائنات کی عزت کی قسم اللہ کریم کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے برکتی اس گھر میں کبھی آ نہیں سکتی جسے قرآن کی تلاوت۔ نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان نہیں بڑھتا، بے برکتی درتے ہیں کام۔ سچی حدیث صحیح بخاری کی، سونے نبی نے ایک ساتھ فرمایا شیاطین 3 دن تک اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جہاں قرآن کے سورہ بقرہ کی تلاوت پڑھیے، پر صحیح انداز میں پڑھیے۔ ہم تو سانو بھی سلام دی ہے جناب علی گرڑے آدھے جناب ہم کاری صاحب کے میں آتی ہے سارا قرآن کی جی میں پیچھے پڑھے آئی نا صدیاں پہلے جی ہو جی انہیں جناب علی، لیکن یہ بھی غنیمت سمجھ قرآن کی زیارت بھی عبادت، قرآن کا ویکھن بھی عبادت، قرآن کو چونا بھی عبادت۔ میں پڑھیا حدیث رسول سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کئی فتوے لانے والے ڈھیر کالے بیٹھے ہوتے نا، وہ آتے لاؤ جی قاری صاحب ایک کتنے لکھے ہے کہ قرآن مقدس نو دیو بوسا، آپ بدعت نہیں ہوگی قرآن نو بوسا۔ میں آخیا بند کر اے بدعت والی مشین، اٹھا عمر بن خطاب کی سیرت، فاروق اعظم اس وقت تک پاک قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے جب تک بوسا نہ دے لیتے۔ فاروق اعظم کی سنت ہے قرآن مقدس کو بوسا دینا۔ یا اللہ جے کلام کتنا والا ہے، فرماتا ہے پابندی لئیے لا یمسہ الا المطہرون، انہوں بغیر وضو تک کوئی چھو ہی نہیں سکتا، بغیر وضو کے اسے چھونا بھی گناہ جرم تصور کیا گیا۔ اللہ کریم نے وہ پاک کلام عطا فرمایا کس مہینے میں؟ ماہ رمضان ہے۔ امت مسلمہ نو چاہیے قرآن دی بہار آ جائے، ہن جے قرآن دی بہار آندی ہے تو پیچھے قوم نہیں لگدی۔ میں ہر جمعے تے مینوں یاد کرتے ایک جملہ وچوں ٹچ کرنا پوندا ہے کہ جناب جے قرآن دی بہار آوے تے قوم دی بہار کوئی نہیں۔ ان گل ہے ہاں کوئی گل نہیں کہ آپ بند عمر دی دیر ہے تو پتہ لگنے انسان ہے عرش کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اور آج میں فرد جذبات میں رب کا قرآن لے کر یہ دعا کرنے لگا ہوں، مولا اس دنیا میں زندہ رکھ تو قرآن کی جاری کے ساتھ، دنیا سے اٹھائے تو قرآن کی جاری کے ساتھ، اللہ قرآن دی جاری نہ چھوٹے، قرآن دی تابع داری نہ چھوٹے۔ آج مسلمانہ قرآن رکھ لیا ہے مال ختم واسطے، وہ بھی ادو پڑھیندا ہے جدو اگلا ٹر جاوے یا مرن ویلے ہوئے تو جند نہ پہ نکلتی ہوئے تو قاری صاحب 10 دے بچے لائے ہو قرآن پڑھاؤ، سورہ یاسین پڑھاؤ۔ اقبال آتے ہے مسلمان اتنے افسوس کی گل ہے جس قرآن نے تینوں جیون کا سلیقہ سکھایا تو کبھی جیون کا انداز ہی اس کو نہیں اپنا، اس قرآن کو سکھا ہی کچھ نہیں اور اس
قرآن کو سیکھے بغیر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم کا خواب میں 100 بار دیدار نصیب ہوا. کتنے باری؟ 100 بار دیدار نصیب ہوا. تو میں رب کو پوچھا مالک کریم یہ تو ارشاد فرما تیرے قرآن کو سمجھ کے پڑھوں یا بے سمجھے پڑھوں؟ اور ان آواز سے گل کر رہے ہیں جڑے صرف خالی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کا اگر کوئی مفہوم پڑھے تو رب کائنات کی عزت کی قسم ایک رکعت کی تلاوت پوری نہیں ہو سکتی. ازمودہ شدہ اگر قرآن کو ہم مفاہیم اور معانی کے سمندر میں ڈوب کے پڑھیں تو تلاوت نہیں ہو سکتی. رونا آ جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے. لیکن قرآن اللہ کریم نے اعجاز فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے خرو سجدوں و بکیا. میں آیت سجدے دی پڑھی تو سارے سجدہ بعد اس کرنا خرو سجدوں و بکیا. رب کائنات نے فرمایا قرآن انج پڑھو کہ کبھی سجدے میں جا کے روئی پڑھو. خرو سجدوں و بکیا. باقی ساری چیزاں پوریاں ہو سکتی ہیں پر میں دیکھیا امت اس عمل کو کوئی پورا کرتا ہے کہ سجدے میں جا کے ہویا. اس قرآن مقدس کا اعجاز کی رب کائنات نے فرماتے ہیں قیامت کے قرآن پڑھنے والے آئیں گے حکم ہوگا اقرا برتق برتل القرآن ترتیلا. قرآن کا حافظ جو چاہیے قرآن کے سنگاو برادری نو راضی کرن مقصود قرآن سے کوئی ایک ہی نہ کھلو بیٹھے سارے تے اللہ رحم فرما. کوئی گل نہیں تو کھلو جا اپنے مالک نو راضی کرنا اپنے پروردگار کو راضی کرنے واسطے. حضرت سید توکل شاہ مالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کامل درویش اور کامل بزرگ اللہ کے نبی کی شریعت کے وہ سچے پہرے دار جنہ کی نگاہ رب نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جناب اللہ آپ نے فرمایا جنت میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور جنتی جو خواہش کرے گا نا یعنی ہاتھ کا اشارہ کیا سامنے درخت ہی مسجد دے وچ ہی شتوت دا آپ نے انگلی دے اشارے تے او درخت ٹر پیا. آپ نے فرمایا کھلو تینوں نہیں آکھیا میں تو مسئلہ سمجھایا شریعت دا. ماں قرآن جس وقت جنتی خواہش کرے گا یوں مولا وہ شے مجھے چاہیے فرمایا ادھر خواہش ہوگی ہاتھ بعد میں پلٹے گا خواہش پہلے پوری کر دی جائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والے اقرا ورتق برتل القرآن ترتیلا. قرآن کو پڑھ حضور فرمایا جڑا اٹک اٹک کے پڑھے اس کا درجہ وہ نالوں ہی ڈھیر ہے جڑا بغیر اٹکے پڑھے. کیوں وہ واسطے دو مشقتاں ہیں. ایک وہ بھولن کی مشقت اور معمولی گل نہیں قرآن کے مسلط کلو بڑا معمولی گل نہیں. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں مصلی رسول پر معمولی بات نہیں ہے. قرآن دا پورا وہ پریشر ہے جڑا رب نے فرمایا لا لو انزلنا هذا القرآن على جبل پہاڑ تے اگر قرآن نازل ہوندا قرآن دی اس ہیبت نو پہاڑ نہ برداشت کر سکدے. یہ کمال نہیں نبی علیہ السلام کی نگاہ ناز دا صدقہ قرآن دا حافظ قرآن نے اس پریشر کو برداشت کیا. صرف قرآن کا بلکہ میں اپنے ساتھی حفاظ میں یاد رہا کہ جناب جی 100 تلوارہ بندے تھے برسن واسطے تیار کھڑی ہیں قرآن دا حافظ اس پوزیشن پہ مسلح قرآن کا. اس وقت قرآن کا اتنا دبدبا وہ حیبت اپنی کیفیت سے بتا تو میں ہاں کچھ نہیں میرے بلے کچھ نہیں میں کچھ نہیں. لیکن جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں پہلے الفاظ نماز شروع کرنے سے یہ پہلے یہی ہوتے ہیں اللہ سیاں میں نے کئی سینی آتی قرآن میرے لفظ میری زبان پہ آسان کر دے. یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا تو ہی کریم ہے نا میری زبان پر یہ قرآن کے الفاظ آسان فرما دے. پھر اس تصور میں کھڑے ہوتے ہیں گویا سبز گنبد خضرا سامنے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم مور سے ہے اور بھر بھر کے سینے کے اندر وہ رحمت کے موتی انیلے جا رہے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یقین کامل ہے دنیا نہ کوئی قدر کرے نہ کرے رب کائنات میں دل ماں سب سے ضرور قدردانی کرے. دعا التجا سادہ کوئی زور نہیں رب کی بارگاہ التجا ہے کہ مولا اس قرآن کی قدر. حضرت سید توکل شاہ مالوی کی بات کر رہا تھا بس گفتگو ختم. آپ کے پاس ایک حافظ صاحب آئے اب کیا جناب جانی بڑی مسلح دی قرآن کتنے سنیں گے آپ فرمایا کیوں حافظ صاحب پریشان ہیں انہوں سنا جس قرآن نازل کی سبحان اللہ. بچے ڈھیر سارے قرآن پڑھ گئے تھے پر قرآن کو بھلا گئے تھے
والدین کی اہم ذمہ داری قرآن نو یاد کروا حافظ بنا پتر نو بڑی شان ہے بڑا مقام ہے لیکن وہ دے حفظ نو بچاونے چی کردار ادا ہے بڑے حافظ بنتے دیکھے مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال بچے فارغ التحصیل ہوتے لیکن قرآن بچا کوئی جانتا ہے قرآن کو بچانا کوئی جانتا ہے رب کائنات کی عزت کی قسم قرآن کو پڑھ پھر اس کو پڑھا پھر یاد کر پھر اس کو یاد کرا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات فرمائے گا کہ جنت دیاں سیڑھیاں ہی نہیں سیڑھیاں نہیں مٹی دیاں بنی ہوئی کہ جناب بندہ چڑھ کے تھک جاوے جب دوسری منزل پہ بس ہو جانی ہے قرآن دے حافظ دا انعام نہیں وہ آخر یا اللہ کیڑی مشقت ہے پائے میں سیڑھیاں چڑھتا رہا تو تا جنت تک اعلیٰ مقام ملے نہیں سنے نبی نے فرمایا تو نور کی سیڑھی ہوگی حافظ قرآن پڑھتا جائے گا ہزاروں منزلیں قرآن کی ان الفاظ تک طے ہوتے جائیں سید توکل شاہ امبال بھی معرفی تھی سید جگہ تو نہیں فرمایا انہوں سنا جس قرآن نازل کیتا ہے فرمایا دریا کے کنارے کھڑا ہو جا یا تو ہو یا سننے والا رب رحمان ہو ادھر تیری زبان پہ قرآن ہو سننے والا عرش کا مالک رب رحمان ہو بالکل صرف رب نے سنا حافظ فرماندن میں قرآن سنایا 27ویں دی رات آپ فرماندن میں سلام پھیریا کہ ایمان دی گل ہے دل وچ اے نہ ہوے لعنت کہ جناب اے ملے او ملے نا جس 11 مہینے روزی دیتی ہے 12ویں مہینے بھی اسے ٹائم نہیں ہے 11 مہینے جس نے رزق دیا کیا 12ویں مہینے وہ فیکٹری بند ہوگی نہیں 12ویں مہینے بھی وہ 11 مہینے سے بھی ڈبل ہے سونے نبی علیہ السلام حضرت سید توکل شاہ امبال کی شگرد 20ویں رکعت دا سلام پھیریا ویکھیا غیب تو اشرفیاں دیاں پھیلیاں پئیاں جا کے استاد دی بارگاہ مرشد دی بارگاہ جائے آپ فرمان بڑیا گھٹیا سودا کیتی دنیا دی نعمت تے لے لئی کاش دعا کردا مولا نبی دی امت ساری دی بخشش نبی دی امت دی بخشش کر دے تیری دعا دے صدقے اللہ نبی دی امت دی بھی بخشش کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ کریم میری آپ سب حضرات کی بخشش اور مغفرت فرمائے انشاءاللہ ساری مسجد دے وچ اعلان سن لو انشاءاللہ ساری مسجد دے وچ کدوں ہے کدوں 22 انشاءاللہ آج کون سی رات ہے 25ویں کل نہیں پرسوں ختم قرآن کی مجلس اور یہ حضرت امام علی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جس بندے دی کئی مراد نہ پوری ہوگی ہو ماں قرآن دے ختم دی مجلس سے جا کے دعا شریف ہو جاوے اللہ اس کی مراد پوری کوئی دعا پوری نہ ہوتی وہ سچے دل سے قرآن کی مجلس کے اختتام پر کیونکہ اے وہ وقت ہے جیسے لکھو کی رحمت کا سمندر موج ہے دعا قبولیت و ہٹی اللہ کریم میری تواڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علیہ